اور لوکل سیلز جو ہے اس کو بھی فوکس کریں گے. آج کا سیمینار جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کچھ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. یہ سیمینار آج کا جو ہے یہ MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان اور اس کے ساتھ مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کی کولیبریشن سے ہو رہا ہے. میں ویلکم ایڈریس کے لیے دعوت دوں گا پروفیسر ڈاکٹر آصف علی تمغہ امتیاز. پروفیسر ڈاکٹر آصف علی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انک لا تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا واغفر لنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. Thank you very much جناب. I appreciate my team جنہوں نے مینگو کے سیزن کے حساب سے اپنی ایکٹیویٹیز کا آغاز کر دیا ہے. اس سے پہلے بھی ایک ہوا سیمینار کو لائٹ چلی گئی کوئی نہیں آ جاتی. تو دوسرا میرا خیال یہ اس سیزن کا دوسرا سیمینار ہے کہ پہلے ہی ہے کیوں بھائی آصف صاحب؟ یہ دوسرا ہے لیکن یہ جو ہم مینگو سیریز اپنی کرتے ہیں اس میں یہ پہلا ہے جس میں برانڈنگ اور مارکیٹنگ کے حساب سے پار صاحب ایز اے ڈائریکٹر پہلا سیمینار یہ اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ایک مومنٹم ہے مینگو کی پروڈکشن سسٹم کا، مارکیٹنگ کا اور ہر آسپیکٹ کو دیکھنے کا، انشاءاللہ یہ جو جتنے ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں ان کی کولیبریشن سے آگے چلے گا. ہم اس میں جو اس کا انرجائزر ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا وہ برانا آصف ٹیپو صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا نرسری سے لے کے جس کو کہتے ہیں فارم ٹو فورک، کہ نرسری پروڈکشن سے لے کے اور ویلیو ایڈیشن تک ہر کمپوننٹ کو دیکھا جائے اور ہر بندہ، اور کام اتنا ہے کہ اور لوگ بھی اتنے شامل ہو جائیں تو کام پورا نہیں ہوگا. اس لیے ہم سوچتے یہ ہیں اور ہم نے شروع سے فلسفی یہ دی ہے کہ اسٹرینتھس کو کمپلیمنٹ کیا جائے. اگر ہم اپنے آبجیکٹو میں کلیئر ہوں کہ ہمیں مینگو کو لے کے آگے جانا ہے تو پھر باقی سارے کی ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا، اور اس میں ایکنالج کرنا چاہوں گا آج فتح مری صاحب کو بھی کہ وہ سندھ کے جو ہمارے لوگ ہیں اور بہت سارے پارٹیسپینٹس اس میں بیٹھے ہوں گے، اس میں بھی یہ ہم نے ایک پلان کیا ہے نرسری پروڈکشن پہ یا نرسری سرٹیفکیشن کا ایک پروگرام شروع کیا. اور اس میں ہم جو ہماری یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف ایگریکلچر ٹنڈو جام، وہ بھی اس میں ہماری پارٹنر ہے اینڈ ہی از ویری ہیپی ٹو کولیبوریٹ. سو ایک اگین آئی ووڈ ایمفسائز کہ جی ہم نے یہ جو ایک مینگو فوکسڈ اونلی مینگو، دی اونلی ایجنڈا از مینگو. باقی یہ جو ہماری ہوتی تھی ادروائز ڈیوائڈ، اس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ جی وہ نہ رہے اور سارے کے سارے ایک پیج پہ آئیں، مل کے اپنے مینگو کے ایجنڈے کو آگے لے کے چلیں. سو آج کا جو خاص طور پہ پروگرام ہے میرے خیال اس میں زیادہ فوکس یہ دو حضرات ہمارے بیٹھے ہیں. ایک ڈاکٹر شفقت سعید بہت کیپیبل پلانٹ پروٹیکشنسٹ ہے. میں اس کا بڑے دل سے قائل ہوں کہ جی اس کا پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے بڑا ویژن کلیئر ہے. اور ہم نے یونیورسٹی میں آ کے ایک سسٹم لانچ کیا، اس کو ہم کہتے ہیں سمارٹ پلانٹ پروٹیکشن، جس میں سمارٹ پلانٹ پروٹیکشن اس لیے ضروری ہے کہ اس میں اب بہت ساری چیزیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ شامل ہو گئی ہیں، انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ اس میں شامل ہے، اور جو باقی ہمارا بزنس ہے یوزل کہنا چاہیے جو ہم پلانٹ پروٹیکشن کر رہے تھے دوائیوں سے، وہ بھی شامل ہے. اس میں ڈرونز کی ٹیکنالوجی بھی شامل ہو گئی ہے. اس میں جو ہمارے اسپریئرز ہیں ان کی جو ان ایفیشنسیز ہیں اس کو ٹھیک کرنا میں شامل ہو گیا. تو ہم یہاں یونیورسٹی میں سمارٹ پلانٹ پروٹیکشن کے نام سے ایک سینٹر ہم نے بنایا ہے، اور انشاءاللہ جس میں بایو فرٹیلائزرز بھی، جس میں بایو پیسٹیسائڈز بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ جو سمارٹ پلانٹ پروٹیکشن کا کنسیپٹ ہے اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں. اس پہ ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی کرائی. اب اس میں
ہم اس کے جو انسیکٹس کے باقی فوائد ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم نے یہ شفقت صاحب آپ کو ڈیٹ ایگزیکٹلی بتا دیں گے. ایک کانفرنس کر رہے ہیں انٹرنیشنل کانفرنس آن بیز کے اوپر ایز اے پولینیٹر, اور پھر الٹیمیٹلی جو اس کا ہنی پروڈکشن ہے اس پہ بھی کر رہے ہیں. سو میں اپنی ٹیم کو جناب مبارکباد دیتا ہوں کہ جی انہوں نے اس اونرشپ لی اینڈ ول کنٹینیو دی ایکٹیویٹی جتنا یہ مینگو سیزن چلے گا اینڈ بیانڈ. ہم اس کو پروٹیکشن کے اور پروڈکشن کے, اس کی ہارویسٹنگ کے, اس کی مارکیٹنگ سے متعلق جتنے بھی ہوں گے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ پروگرس کرے گی چین اور جیسے جیسے پروڈکشن ہماری آنی شروع ہوگی تو ہم اس کے حساب سے چلیں گے. اس دفعہ ہمارا پلان یہ ہے کہ جی ہم اللہ تعالیٰ خیریت رکھے, اتنی کی گنجائش ہو کہ ہم, چونکہ یہ کرونا ہے ہمیں اس کو ماننا ہے, لیکن کرونا سے زندگی کو روکنا ہے. اور جس کی پچھلے سال بھی ہم نے بالکل کرونا زیادہ فیئر فل انوائرمنٹ تھا, لیکن ہم نے اپنی کوششیں جاری رکھی اور شکر الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہو پائے. تو اس دفعہ غفار صاحب بھی بیٹھے ہیں تو ہم انشاءاللہ عید کے فوراً بات کرتے ہیں. ایک تو ان کے آنے سے ایک ہمارا ایجنڈا پینڈنگ تھا کہ جی ہم ایک مینگو کا ایک لانگ ٹرم ویژن کا ایک ڈاکومنٹ بنا دیں جس کو ہر سٹیک ہولڈر اون کرے کہ ہم نے مینگو میں اگلے 15 20 25 سال میں ہم نے کہاں پہنچنا ہے. انوائرمنٹ بھی چینج ہو رہا, کلائمیٹ چینج ہو رہا, جو اس کے پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں, پروڈکشن سسٹم چینج ہو رہے ہیں, مارکیٹنگ چینج ہو رہی ہے, آئی ٹی بیچ میں آ گئی ہے. ہمیں مینگو بریڈنگ کا میں خاص طور کے اوپر ذکر کرنا چاہوں گا جو ایک نیگلیکٹڈ ایریا ہے جس پہ ہمارا میری بڑی خواہش ہے. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں بریڈر ہوں کہ جو الٹیمیٹ ہمیں اب جانا ہے وہ بریڈنگ کی طرف جانا ہے, اور یہ لانگ ٹرم پروگرام ہوتا ہے. لیکن اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے شاید کوئی بندہ اپنے کیریئر میں اس کو نہ کرے, لیکن ایک سسٹم شروع کرنا چاہیے تاکہ ہم جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ ہیں جو آگے پروگرس کے راستے ہیں اس کو فالو کریں. اور یہ جو ایک یونیورسٹی کا یہاں پہ آنا اس سے ایک اسٹرینتھ آئی ہے اوور آل جو ہمارے سیکٹرز ہیں, اور انہوں نے اپنے لیڈ کرنے ہیں انشاءاللہ. میں نے جیسے پہلے کہا کہ کام بہت ہے اور ہم نے سب نے مل کے کرنے ہیں. اس میں جو مینگو بورر کے حوالے سے آج خاص طور پہ بات ہوگی, ایک شفقت صاحب ہیں, پھر غفار صاحب بیٹھے ہیں جو آپ کو اوور کوئی اس کا میچ نہیں ہے, جو اپنا مینگو کی ایڈوائزری میں گروپ بھی رن کرتے ہیں. یہ ایک اور بہت اچھی ان کی فوکسڈ ایڈوائزری ہوتی ہے. اسی طرح یہ آصف ٹیپو بیٹھا ہے, یہ میرے خیال کوئی نہ کوئی مارکیٹنگ کے حوالے سے کوئی اور پریزنٹیشن دے گا. یہ بھی جو ہے نا دن ہو رات ہو, آدھی رات ہو یا آدھا دن ہو, تو یہ اپنے ان جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ایڈوائزری میں, ان کو بتانے میں اپنا رول پلے کرتے رہتے ہیں. سو اس کے علاوہ جو آج خاص طور پر ڈاکٹر شفقت صاحب کو ہم اپریشیٹ کریں گے, جیسے ہم نے کہا نا اسمارٹ پلانٹ پروڈکشن, انہوں نے 2-3 چیزیں ہیں جو ہمیں نے مینشن کرنی ہے جس پہ مزید ڈیٹیل سے شفقت صاحب بات کریں گے. ایک تو بیٹ انہوں نے کو تیار کی ہے مینگو فروٹ فلائی مینجمنٹ, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو بندہ خواہش رکھتا, خواہش ہونا بڑا ضروری ہے زندگی میں. یہ بات میری جو ہے نا میں نے کائنڈ آف اپنے آپ کو بھی کنوینس کیا ہے, اور یہ بات ثابت ہے, جب تک کہ خواہش نہ ہو تو پھر کوئی انیشیٹو آگے نہیں چل سکتا. سو جو بندے جو چاہتے ہیں کہ جناب ہم اس کو ٹرائی کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں, تو انہوں نے ایک بیٹ تیار کی ہے جو مینگو فروٹ فلائی کی, اور یہ 1 ایکڑ کا فری آف یعنی فی یا اس کی کاسٹ کے فری آف کاسٹ وہ ٹرائل دینا چاہتے ہیں لوگوں کو جو لینا چاہے. ان کی ٹیم پھر اس کو دیکھتی رہے گی, اس کی مانیٹرنگ بھی کرتی رہے گی, اور پھر وہاں سے سسٹم آگے بڑھ چلے گا. جو دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, جو ہمارا گروور جو ذمہ دار اپنے مینگو فارم پہ 1 ایکڑ کا بیٹ اس مینجمنٹ کے لیے یوز کرنا چاہتا ہے تو وہ فریلی اویلیبل ہے, اور وہ ہم اس کو پرووائڈ کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ پھر اس کو ان کی فیڈ بیک بھی لی جائے تاکہ اس کو آگے بڑھایا جا سکے. سر یہ مینگو فروٹ فلائی کے لیے بیٹ ہے سر. فروٹ فلائی کے لیے جی سر. میں نے وائٹ فلائی کہہ دیا کہ کیا دیا, خیر اینی وے مینگو فروٹ فلائی. اچھا دوسرا جناب نا ہم نے ایک بنایا, دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب مینگو سڈن ڈیتھ کی ایک ٹریٹمنٹ کر کے دے رہے ہیں, وہ بھی 1 ایکڑ کے لیے ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے جو کرنا چاہے
کہ جہاں مینگو سڈن ڈیتھ سے جو ایک ٹری کو ریکور کرنے کا سسٹم یہ لگا کے دیں گے اور وہ سروس اویلیبل ہوگی. جب وہ کامیاب ہوئے تو باقی لوگ پھر اس کو اپنا لیں. تیسری چیز جو یونیورسٹی نے کی ہے جو میں کہتا ہوں اسمارٹ پلانٹیشن، وہ ایک اسمارٹ ٹریپ ہے. اس کو بھی ہم چاہیں گے خاص طور پہ ہم غفار صاحب کو چاہیں گے کہ اس سیزن میں اس کو جو ہے وہ مانیٹرنگ اسی کرائیں. وہ ہے ایک چپ بیسڈ، جس طرح آئی ٹی بیسڈ ہے کہ جی غفار صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور ان کے 10 مینگو گروور ان کے پاس رجسٹرڈ ہے. وہ جو اسمارٹ ٹریپ ان کے باغوں میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو یہاں اپنے موبائل پہ پتا ہوگا کہ اس ٹریپ میں آج کتنی مکھیاں آئی ہیں اور یہ اکارڈنگلی ان کو ایڈوائزری دے سکیں گے. تو یہ اس طرح کے کچھ انیشیٹو ہیں جو یونیورسٹی لے کے چل رہی ہے. ہم آج مستفیض ہوں گے جو ڈاکٹر شفقت کی گفتگو سے، غفار صاحب کی گفتگو سے، آصف کی گفتگو سے، اور پھر آئندہ کا ایجنڈا بھی طے کریں گے اور انشاءاللہ عزیز کوئی ڈفرینس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ مینگو پروڈکشن میں اور مینگو جو مارکیٹنگ کے اندر. بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ سر. آج کے ہمارے پہلے پریزنٹر ہیں ڈائریکٹر مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ مسٹر عبدالغفار گریوال صاحب، اور ان کا جو ٹاپک آف پریزنٹیشن ہے وہ ہے مینگو کراپ پروڈکشن، کرنٹ چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز. عبدالغفار گریوال صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر آصف صاحب، وائس چانسلر یونیورسٹی ملتان، میں سر آپ کے جذبات سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور یہ میں نے آپ سے پہلے کمٹمنٹ بھی کی ہے کہ انشاءاللہ مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان آم کے معاملے میں ہر ایکٹیویٹی میں یہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ شولڈر سے شولڈر ملا کے چلیں گے. اور ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے. ہمارے پاس بھی بہت ساری اسکل موجود ہے، اگر ہم مل کے کام کریں گے تو ہم تھوڑے وقت میں انشاءاللہ بہت زیادہ کام کر لیں گے. تو سر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ایک ہی پیج پہ ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں. مجھے ہمیشہ آپ کی سپورٹ اور آپ کی مدد چاہیے اور یہ میں آپ سے بیک کرتا رہوں گا. یہ آج کا جو سیمینار ہے یہ اس وقت کے جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کو ہم نے فوکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت جو آم کی کراپ ہے وہ آلموسٹ کچھ علاقوں میں تو جو فروٹ گروتھ ہے وہ آلموسٹ مکمل ہو گیا ہے، اور رحیم کے کچھ جو اپر علاقے ہیں جیسے جمال الدین والی ہے اور رحیم آباد بہم کے علاقے ہیں، تو وہاں پہ فروٹ سائز میرے خیال کو 10-15 دن میں اپنی مکمل جسامت تک پہنچ جائے گا. اس سال جو کراپ کی صورتحال ہے تمام ورائٹیز جس میں چونسا، سمر ویسٹ، سنڈری، کالا چونسا، سفید چونسا، دشہری، لنگڑا اور باقی جتنی بھی ورائٹیز ہیں مینگو کی انکلوڈنگ دیسی ورائٹی، اور یہ کراپ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اور صرف ایک ورائٹی ہے انور رٹول 12 نمبر، رٹول لیٹ بھی جس کو کہتے ہیں، اس کی صورتحال یہ ملتان اور خانوال ڈسٹرکٹ میں اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن انڈیا میں اس کی کاشت کچھ کم ہے، لیکن وہاں پہ کراپ اس کی اچھی ہے. تو اس سال صورتحال یہ ہے کہ میں تو ویسے پچھلے 10 سال میں اگر کراپ کو دیکھتا ہوں تو تمام ورائٹیز پہ اتنی اچھی کراپ میں نے کبھی نہیں دیکھی جتنی میں اس سال دیکھ رہا ہوں. اور ماشاءاللہ جتنے بھی مشکلات آتی رہی ہیں ان مشکلات کے باوجود پہلے ہاپر کا اٹیک ہوا، اس کے بعد یالہ باری ہوئی. میرے خیال اس طرح کی جو یالہ باری ہے یہ پنجاب میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کہ پورے مینگو زون میں کوئی مینگو کا علاقہ بچا ہی نہ ہو کہ جہاں یالہ باری نہیں ہوئی. اور اس کے بعد پھر یہ تھرپس کا ایشو بھی آیا اور پھر بائیفوں کے کنسرن بھی رہے، لیکن اس سب کے باوجود اس سال جو کراپ ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اور بمپر کراپ ہے. یہ آپ دیکھیں کہ پودوں کے اندر باہر پھل لگا ہوا ہے، بہت سے آم جو ہیں وہ گچھوں میں لگے ہوئے ہیں اور سائز گین کر رہے ہیں. اچھا کچھ علاقوں میں سائز کا ایشو ہے، لیکن اوور آل آم کا جو سائز ہے وہ اپنے وقت کے حساب سے بڑا اچھا چل رہا ہے اور انشاءاللہ فروٹ کی کوالٹی جو ہے وہ بھی اچھی ہوگی. اور اب جو آگے ڈرائی موسم آ رہا ہے اس سے اور 4 چاند لگیں گے
ہمارے فروٹ کی کوالٹی کو. تو یہ جو اس سال کی کراپ ہے یہ تو ناقابل یقین حد تک اچھی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور مزید ہمیں پریشانیوں اور مشکلات سے بچائے. لیکن اس اچھی فصل کے ساتھ ساتھ پھر کچھ کنسرن بھی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس سال فصل اچھی ہو بلکہ بہت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ساتھ ہی اگلے سال کے لیے فکر بھی کرنی چاہیے. اور یہ اچھی فصل جو ہے یہ اگلے سال کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہوتی ہے کہ آپ اگلے سال کیسے جو ہے وہ اپنے پودوں سے پھر کراپ دوبارہ لے سکتے ہیں. اور دوسرا ہمارا جو بڑا چیلنج ہے وہ مینگو فروٹ بورر ہے. میں تو اس کے فروٹ بورر پہ تھوڑا سا جو ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اسی کا ذکر کروں گا اور باقی اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ ڈاکٹر شفقت صاحب جو ہیں وہ بیان کریں گے تفصیل میں. اچھا اس سال چونکہ جیسے ہم نے پہلی سلائیڈوں میں دیکھا کہ کوئی ورائٹی ایسی نہیں ہے جو کمزور ہو اور بہت ہی بمپر کراپ ہے. اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ڈبل بمپر ہے. تو اب نیکسٹ ایئر کی کراپ لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں زیادہ تھیوریٹیکل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چیزوں کی. میں زمیندار بھائیوں کی مدد کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے یہ موٹی چیزیں بتاؤں گا. یہ صرف 4 پوائنٹ ہیں. اگر آج سے ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو اچھی فصل کے باوجود ہم نیکسٹ ایئر جو پور کراپ کا ایک ایکسپیکٹڈ ایئر ہو سکتا ہے تو اس چیلنج سے ہم نبٹ سکتے ہیں. ایک جب پودے کے اوپر پھل کا سائز مکمل ہو جائے تو پھر پانی کم سے کم لگائیں. جب ہم کم سے کم پانی لگاتے ہیں تو پھر پودا جو ہے وہ اس کے اندر گروتھ ریٹ پہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہی پودا پھر پھل توڑنے کے بعد جلدی گروتھ لے لیتا ہے اور نیکسٹ ایئر اس کے پھول اور پھل کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور دوسرا ظاہر ہے جس سال کراپ زیادہ ہو تو ایک محدود وقت کے اندر اس کے صحیح ہارویسٹنگ ٹائم پہ اس کو توڑنا بھی ممکن نہیں ہوتا. مارکیٹ اتنا برداشت نہیں کرتی. لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ اوور ڈیلے نہ کریں. اس کو جو نیچرل سا ڈیلے بنتا ہے وہ تو چلیں قدرتی بات ہے لیکن کوشش کریں میچورٹی کے بعد آم کو مارکیٹ کرنے کی. زیادہ پودوں کے اوپر اس کو روکے نہیں بلکہ توڑ لیں. جن پودوں کے اوپر فصل روکی رہتی ہے تو وہ بھی نیکسٹ ایئر فروٹنگ نہیں کرتے. جو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب کوئی فیلڈ ہارویسٹ ہو جائے فیلڈ سے میرا مطلب یہ ہوتا ہے اریگیشن یونٹ. وہ ایریا کسی بھی ورائٹی کا جس کو ایک ٹکے سے پانی لگتا ہے جو ایک اریگیشن یونٹ ہے وہ جب آپ کا ہارویسٹ ہو جائے فوراً آپ اس یونٹ میں کھاد ڈالیں اور پانی لگا دیں. یہ انتظار نہ کریں کہ باقی بار خالی ہوگا تو پھر ہم اس ایکٹیویٹی کو کریں گے. اس کو جو ڈیلے کر رہا ہے وہ سمجھ لیں کہ اگلے سال کی فصل کو براہ راست متاثر کرنے والی بات ہے. اچھا جو آخری بات ہے وہ چوتھی بات کہ آپ سردیوں میں پانی کو بند رکھیں. یہ اسپیشل سچویشن ہے کہ اس سال کراپ بہت اچھی ہے سب پودوں پہ اچھی ہے. پھل تیار ہو جائے جب تو پھر ہم نے پانی کم لگانا ہے اور غیر ضروری ڈیلے نہیں کرنی. اس کو ہارویسٹ کرنا ہے. ہارویسٹ کرنے کے فوراً بعد جیسے جیسے پودے ٹوٹتے جائیں ہم نے ان کو پھر نیوٹریشن دینی ہے اور پانی دینا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے سردیوں میں پانی کو روکنا ہے اور یہ ایک اسپیشل مینجمنٹ کا پیکیج ہے جس میں جو اچھی کراپ والے پودے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد نیکسٹ ایئر کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اگر ہم ان 4 پریکٹسز کا خیال رکھیں گے ان کو خاطر میں رکھیں گے تو پھر اس سال کی جو اچھی کراپ ہے یہ نیکسٹ ایئر کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں کرے گی اور اگلے سال بھی ہم اچھی کراپ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں چیلنجز پہ لیکن میں تھوڑا سا ایک کمنٹ کرتا چلوں آبپاشی کے حوالے سے. یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری ہے اس کو نا ہر بات ریئلائز کروانا کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ جو اریگیشن ہے اریگیشن جتنی بھی پریکٹسز ہیں جن میں نیوٹریشن اپلیکیشن ہے پلانٹ پروٹیکشن ہے اور جتنی بھی دیگر ہیں ان سب اریگیشن کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کنگ پریکٹس ہے. باقی ساری اس کے ساتھ چلتی ہے. یہ کسی کے ساتھ نہیں چلتی. سب اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. آپ کسی کھیت کو پانی نہیں لگا سکتے کھاد دینے کے لیے.
ہاں جب آپ کو پانی کی ضرورت ہو، باغ کو پانی لگانا ہو، پھر آپ فرٹیلائزر ڈال سکتے ہیں. تو اریگیشن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. اور باغ میں میری اپنا یہ ایک مسترد ایکسپیرینس ہے، بہت سے باغات سے، کسی ایک کی بات نہیں ہے، کہ آم کی کمی سے پودے اور باغات متاثر نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ اوور اریگیشن سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے آم میں کبھی بھی گیلی زمین کو پانی نہ دے، اور ہمیشہ جب زمین خواہ کیسا بھی موسم ہے، کتنی بھی گرمی ہے، جب تک زمین خشک نہ ہو تو باغ کو کبھی پانی نہ دے. تو یہ کچھ بیسکس ہیں جو میں تو کہتا ہوں یہ فنڈامنٹلز ہیں کہ اچھی کراپ اگر لینی ہے، اچھی ییلڈ لینی ہے، تو اس کے لیے آپ کو پودے کی ہیلتھ اچھی چاہیے. اور پودے کی ہیلتھ اس وقت اچھی ہوتی ہے جب روٹ ہیلتھ اچھی ہو. اور روٹ ہیلتھ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے سوائل کی ہیلتھ پہ. اور سوائل کی جو ہیلتھ ہے یہ 90% اس کا ریلیشن شپ اریگیشن کے ساتھ ہے. اگر اریگیشن کی پریکٹس کو ہم غلط کر لیں گے تو پھر ہم نہ پودے کی ہیلتھ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی نہ ہم پودے سے اچھی کوالٹی کا پھل لے سکتے ہیں اور نہ اچھی ویلیو لے سکتے ہیں. یہ 2 دن پہلے کی تصویریں ہیں، یہ انڈیا کا ایک بات کی ہے. تو یہ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ایئر پہلی دفعہ جو فروٹ بورر کسی آرچڈ سے ڈیٹیکٹ ہوا تھا وہ غالباً 7 یا 8 مئی کو ڈیٹیکٹ ہوا تھا. اس سے پہلے اس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی. اور اس کے بعد 3-4 ہفتے میں یہ نہ صرف ہر باغ میں تھا بلکہ ہر پودے کے اوپر موجود تھا. تو دیکھ لیں کہ یہ 3 سے 4 ہفتے لیتا ہے اپنی انیشل اٹیک سے یہ ہر پودے تک پہنچنے میں. تو یہ اس دفعہ آپ کو ہفتہ 10 دن پچھلے سیزن سے پہلے یہ اس کا اٹیک ہوا ہے. اور یہ انڈیکیٹر ہے کہ اس دفعہ جو بورر کا اٹیک ہے یہ پچھلے سال سے زیادہ سیویئر ہو سکتا ہے. ہمیں نا اس کے لیے پورا محتاط رہنا چاہیے، اور جو بھی پروٹیکٹیو میجرز ہیں، جو بھی اس کے کنٹرول کے میجر ہیں، ہمیں کوئی غفلت نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں یہ دونوں فروٹ جو ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ اندر سے بلیک ہو گئے ہیں، ڈیمیج ہو گئے ہیں. یہ سنڈی کے فروٹ ہیں، اور بورر جو ہے وہ وہاں سے نکل کے آپ یا تو کسی اور شکار پہ جا رہا ہے، کسی اور گچھے کی طرف، یا جو ہے یہ پھر کہیں اور مورچہ بنائے گا. یہ لاسٹ ایئر کی ویسے تصویر ہے کہ یہ جو بلیک کلر ہو جاتا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو کہیں، اس میں بہت سے پھل ایسے ہوتے ہیں جن میں جلد عام طور پہ محفوظ ہوتی ہے، جلد جو ہے وہ اتنی خراب نہیں ہوتی. اس کو سرف سے بھی اگر ہم صاف کرنے کی کوشش کریں تو بلیک اسپاٹ جو ہے یہ زیادہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو پھل ہیں نہ صرف ایکسپورٹ نہیں ہو پاتے بلکہ یہ پھل لوکل مارکیٹ بھی ان کو اتنی لفٹ نہیں کرواتی. اور پچھلے سال ہم نے تھوڑا سا ایک اکنامک سروے کیا تھا، تو جو پچھلے سال کے ریٹ تھے اس طرح کے جو 3 مینگو تھے وہ تقریباً 100 روپے کا ایک آم تھا. اور جب یہ متاثر ہو جاتے ہیں جو آم کا ریٹ ملتا ہے تو پھر یہ 20 روپے کے 2 مینگو جو ہے وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا اکنامک امپیکٹ ہے فوڈ بورر کے اٹیک کا، کہ یہ 200 والے پھل کو یہ 20 روپے پہ لے آتا ہے. یہ 10 ٹائم اس کی ویلیو کو افیکٹ کر سکتا ہے، اور جو آم گر جائیں وہ بالکل ہی زیرو ہو جاتے ہیں. تو یہ اور بھی بڑا لاس ہے. اچھا، عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جہاں آم کے گچھے ہوتے ہیں بورر وہیں اٹیک کرتا ہے. نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. خاص طور پہ سنڈی میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھل جو 2 پتوں کے اندر بھی وہ سائے میں کھڑا ہو اور لپٹا ہوا ہو، تو یہ پتے اور پھل کے درمیان کی جو پوزیشن ہے جہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ اٹیک کر لیتا ہے. اس لیے اس بات سے گچھوں کی نہیں ہے، یہ جو انڈیویجول فروٹس ہیں جو پتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے نشانے پہ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ کسی قسم کی رعایت نہیں کرتا. یہ دیکھیں یہ بھی ایک وہ ویسے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈرائی لین ہے جو 2 پھلوں کے ملنے سے بنا ہوا تھا، اب ان کو تھوڑا کھولا ہوا ہے. لیکن اگر یہ بڑے پھل کے اوپر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹی سنڈی آپ کو نظر آئے گی جو بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ اس کے اندر تھی بیسیکلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ اس کے اٹیک کی ابتدا ہو رہی ہے، اور کچھ دنوں میں یہ اس کو اسی حالت میں لے آئے گی جیسے کچھ پھل ہم نے پہلے دیکھے ہیں. اس سال ہم بورر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، بورر کو کنٹرول کرنے کے لیے، پچھلے سال بہت نقصان ہوا، اخباروں نے بھی بڑا اس کا واویلا کیا اور ہمیں بھی بڑا دکھ ہوا کہ کراپ جو ہے وہ اتنی ڈیمیج ہوئی ہے. پھر اس کی بہت ساری ریکمنڈیشن ہیں جو چلتی رہی ہیں.
कुछ लॉजिकल हैं, कुछ फंडामेंटल बेस्ड हैं, कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन इनको एज ए प्रैक्टिस ना किसी ने कभी पहले अडॉप्ट किया है और ना ये मालूम है कि इनको अडॉप्ट करने से कितना जो है वो कंट्रोल होता है और कितना इसका इम्पैक्ट आता है। तो फिर इस साल मैंगो फिट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं मैंने पहला काम यही किया कि बोरल चूंकि हमारी तकरीबन पिछले साल ये हाफ ऑफ द क्रॉप ऑलमोस्ट इसने या डैमेज की है और या इसने बिल्कुल ज़ाया की है, तो क्यों ना जितनी भी प्रैक्टिस हैं इनको आइडियली हम अडॉप्ट करें 10 डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट में। तो डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट की मैं डिटेल आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये 10 डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट थ्रू आउट दी प्रोविंस हैं और जो प्लाट का साइज है वो 5-6 एकड़ है। इसमें पहले तो हम माल फॉर्मेशन में हमने रिमूव की है, ना सिर्फ पौधे के ऊपर बल्कि पौधे के नीचे भी किसी जगह पे माल फॉर्मेशन हमने नहीं छोड़ी, सारी हमने उतार दी। उसके बाद फिर जितने भी नीचे गिरे हुए फल थे जो बहुत छोटे थे, वो नहीं जो थोड़े रिजनेबल साइज में थे 50-60 ग्राम का ये से बड़ा, वो हमने सारे के सारे फल उठा के हमने वो तलब कर दिए। तीसरा, चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां भी इसका एक होस्ट है जहाँ पे ये बढ़ता है। तो साएदार, क्योंकि धूप में तो ये इसके परवाने और इसकी एगलें और सुंडियां होती रही हैं, तो छतरी के अंदर साएदार जगह पे जहां जहां पे भी हमने चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां देखी, वो सारी की सारी हमने ना इन डेमो प्लॉट्स में 5-6 एकड़ में तलब कर दी। और फिर 4-5 केमिकल जो इसको पिछले साल की जो हमारा एक्सपीरियंस है कि मोर और लेस वो इसको कंट्रोल करते हैं, वो हर 2 डेमो प्लॉट पे हमने जो है वो एक केमिकल को यूज किया है। तो 10 डेमो प्लॉट हैं, 5 केमिकल हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, फ्रूट थिनिंग दुनिया भर में बहुत से मसाइल का हल है और इससे ना सिर्फ फल की क्वालिटी और साइज बेहतर होता है, बल्कि बहुत से कीड़े जो जब फल एक दूसरे के साथ मिलते हैं या बीमारियां जो पौधे को इफेक्ट करती हैं, तो उनका ये एक सोल्यूशन भी है फ्रूट थिनिंग। तो इन सारे डेमो प्लॉट्स में हमने कम से कम 10 पौधे जो हैं वो थिनिंग किए हुए हैं और ये 10 पौधे 2 या 3 प्लॉट की बात है। बाकी जितने भी प्लॉट हैं उनमें या तो 1 एकड़ है या फिर 20 पौधे हैं जो हमने जिन पे फ्रूट थिनिंग की हुई है और फ्रूट जो है वो एक दूसरे से हमने दूर कर दिए। अच्छा, ये लिस्ट है उन मैंगो ग्रोवर्स की, इनमें से 6 जो डेमो प्लॉट हैं वो उनका सेटअप कंप्लीट हो गया और बाकी जो 4 हैं वो डेली हम 2 कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ये संडे तक जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। ये 10 डेमो प्लॉट हैं, कोशिश करेंगे इनको कुछ बढ़ाने की, 1-2 और ऐड करने की, नहीं तो एटलीस्ट ये 10 जो हैं ये चलेंगे और इनको पूरी स्पिरिट के साथ इनको चलाएंगे। और मैंने डॉक्टर शौकत सईद साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप भी, क्योंकि सारी प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है, तो गाहे बगाहे मैं कोशिश करूंगा कि इनको भी साथ लेके जाऊं और इनसे इंस्पेक्शन करवाऊं कि देखिए यहाँ पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हम रिकमेंड करते हैं और इन एक्शन नहीं है यहाँ पे, और ताकि हम जो भी प्रैक्टिस हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो देख सकें और किसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर की तरफ हम जा सकें। ये 5 इंसेक्टिसाइड हैं जिनको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, ये पिछले साल की एक्सपीरियंस की बेस पे मोर और लेस ये 5 ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ जो अपना इम्पैक्ट है वो दिया था। वर्जिन फ्लेक्सी है, मैच है, प्रोक्लेम है, बेल्ट है, कोलाजेन है, और ये नीचे डाइफेनकोनाजोल फंगिसाइड लिखा हुआ है। ये जो आम काले होते हैं, ये जो ब्लैक होते हैं, बेसिकली ये सूटी मोल्ड से होते हैं। सूटी मोल्ड के अगेंस्ट लास्ट ईयर बहुत सारे हमने फंगिसाइड यूज किए कि चलिए अगर बोरर अटैक कर भी ले, अगर आम काला होने से बच जाए, ब्लैक होने से बच जाए, ब्राउन स्पॉट इसका बन जाए, तो फिर ये मार्केट के काबिल होता है। तो बोरर के हमले के बावजूद क्या हम फल को काला होने से बचा सकते हैं, ये पिछले साल बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो इस साल भी जैसे जैसे जरूरत होगी हम डाइफेनकोनाजोल को इन केमिकल्स के साथ मिक्स करेंगे। अच्छा, ये जितना भी प्लान है ये हमने डॉक्टर शौकत सईद साहब जो हमारे उस्ताद हैं इस फील्ड के और डीन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान के, तो ये उनकी कंसेंट से, उनकी मुशावरत से, बल्कि उनकी सरपरस्ती में ये सारा जो है वो तैयार हुआ है। इसमें उनकी तरफ से भी 2 ऐसी इंटरवेंशंस हैं। इनमें एक
کا کلچر ہے جو یہ دے رہے ہیں کچھ پودوں پہ اسپرے کرنے کے لیے، اور کچھ غالباً نیماٹوڈز ہیں ان کا ان کے پاس کلچر ہے، تو وہ بھی ہم ایز اے پریکٹس ان کو اڈاپٹ کریں گے اور وہ ایک دفعہ پودوں کے اوپر اسپرے کریں گے، تو پھر ان پودوں کے اوپر کوئی اور کیمیکل یوز نہیں کریں گے اور اسی کا ڈیٹا لیں گے، دیکھیں گے اگر کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی انٹروینشن ہوگی اور وہ ایک بریک تھرو ہوگا اس بورر کو کنٹرول کرنے کے لیے، کہ وہ اس میں زہر بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی چیلنج بھی نہیں ہے، ہمارے علاقہ ایشو بھی نہیں بنے گا اور بورر بھی کنٹرول ہو جائے گا، ہمارے گچھے بھی بچ جائیں گے۔ اچھا یہ تھننگ کی پریکٹس جب اس سال شروع کی، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ میں پہلے سمجھتا تھا کہ گچھے سے جب ہم بہت سارے پھل نکال دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا لاس ہے۔ اچھا آپ یقین کریں کہ کوئی لاس نہیں ہے، اس گچھے کو اس کا تھننگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس گچھے کی جو پیچھے ڈنڈی ہے اس کو پکڑ کے آپ تھوڑا شیک کریں، شیک کرنے سے ہی بہت سارے آم گر جاتے ہیں۔ یہ جو گرنے والے آم ہیں یہ بیسیکلی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ دنوں بعد اپنی ترتیب میں گرنا ہوتا ہے، وہ پودے کے ساتھ لوزلی اٹیچ ہوتے ہیں، ان کی اسٹرانگ بائنڈنگ بھی ہوتی اور یہ گرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، میرا خیال اس میں سے ایک پھل میں نے کاٹا ہے، باقی جو ہے وہ جھاڑنے سے خود ہی گر گئے، اور اب جو فروٹ بچے ہوئے ہیں یہ 7-8 کا بنچ تھا، تو اس میں 5 کے قریب 5-6 تو ویسے گر گئے تھے، لانے تھے جنہوں نے گر ہی جانا تھا، اور باقی 1 یا 2 فروٹ ہم نے کاٹے ہیں، اور یہ فروٹ جو ہیں یہ 4 کے 4 یہ اب انڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے نہیں ہیں، اور موسٹ پروبیبلی ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ فروٹ بورر کے حملے سے بچے رہیں گے۔ اسی طرح یہ دیکھیں، اس کو بھی میں نے جب یہ 3 کا گچھا ہے اس کو شیک کیا تو یہ دونوں گر گئے اور ایک ہی بچا، اس میں آم کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ کسی سٹیج پہ انہوں نے گر ہی جانا تھا۔ یہ 2 ہیں، اس کو بھی شیک کیا، وہ ویسے نظر آ رہا ہے کہ کمزور ہے، وہ گر گیا، اور یہ باقی جو ہے۔ اسی طرح اس کو دیکھیے، اس میں سے ایک کو جو ہے وہ 5 پھل ہیں، ان میں سے 2 کو ہم نے اتارا ہے اور باقی 3 جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں، اور یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ پروان چڑھیں گے۔ یہ ایک تو ویسے سوکھا ہوا ہے اور ایک تو کاٹا ہے، تو اور دوسرا جو ہے جو بچا ہے وہ ہے جو اسٹرانگلی پودے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس طرح یہ آپ دیکھیں تو یہ میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں اس سال تھننگ کی پریکٹس سے گزرنے کے بعد کہ تھننگ میں کوئی فروٹ کا نقصان نہیں ہے۔ یہ تو بہت سارے پھل ایسے ہوتے ہیں جو گرنے ہی ہوتے ہیں اور لیٹر آن کوئی 10 دن میں گرے گا، کوئی 15 دن میں، کوئی 20 دن میں، ہارویسٹنگ تک بھی جائیں گے۔ ہارویسٹنگ تک جانے والے چند فروٹ ہی ہوتے ہیں جن کو ہم اتارتے ہیں اور وہ باقی پھلوں کو جو ہے وہ محفوظ بناتے ہیں۔ تو یہ اس کو کلوز کرتے ہیں۔ اب ایک تو بیسیکلی یہ ہے کہ اس سال کیونکہ کراپ بہت اچھی ہے تو ہمیں اسی چیز کو فوکس کرنا ہے کہ نیکسٹ ایئر ہم ان اچھے پھل والے پودوں سے مناسب فصل کیسے لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہی 4 چیزیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جب پھل میچور ہو جائے، پھل کا سائز مکمل ہو جائے تو پھر پانی کم سے کم لگائیں۔ دوسرا میں یہ کہا تھا کہ پھل توڑنے کے بعد فوراً اس کو کھاد دیں اور اس کا پانی دیں اور انپوٹس یوز کریں جس طرح، اور پھر یہ تھا کہ سردیوں میں اس کا جو پانی ہے وہ بند رکھیں، اور سب سے اہم جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ انڈیو ڈیلے نہ کریں کراپ ہارویسٹنگ کا، اور جب فروٹ میچور ہو جائے کوشش کریں کہ اس کو توڑ کے مارکیٹ کر دیں۔ اچھا، پھر بورر کا کنٹرول ہے، اس کا اگر ڈیلی تو آلٹرنیٹ ڈیز پہ اس کی انسپیکشن جاری رکھیں۔ آپ جس بھی پودے کو دیکھیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے، تو اس کے گچھے آپ دیکھتے رہیں گے، گچھوں سے ہی پہلے نظر آتا ہے، اور وہیں پہ ویزیبل ہو تو پھر آپ کیمیکل کی اپلیکیشن پہ چلے جائیں۔ جتنی بھی چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں ہیں ان کو پودوں کے نیچے بالکل نہ رہنے دیں، دھوپ میں اگر کھڑی ہو تو ان کی مانیٹرنگ کریں کہ کہیں ان کے اوپر بورر تو نہیں آ رہا۔ اگر وہاں پہ بھی آپ کو اس کی شکایت نظر آئے تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو بھی طلب کریں۔ گرے ہوئے پھل نیچے نہ صرف بورر کی ہماری جائیں ہیں بلکہ بورر کی پاپولیشن بھی اس سے بڑھتی ہے اور فروٹ فلائی بھی۔
चले ये 2 in 1 है कि हमने मक्खी को कंट्रोल करने के लिए ये फल तो उठाने ही थे, ये इनको उठाने से बोरर जो है वो भी कंट्रोल में रहता है। तो केमिकल की जब जरूरत हो स्प्रे करें, इंशाल्लाह इस साल जो अच्छे केमिकल हैं वो भी स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे और इनकी डोजेज भी स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी। जो फ्रूट सेलिंग का एक्सपीरियंस है वो मैं हर जिम्मेदार से कहूंगा, हर काश्तकार भाई से कहूंगा कि बेशक वो 2-4 पौधों पे एक्सपीरियंस करें, फ्रूट सेलिंग का एक्सपीरियंस लाजमी करें और इस हिसाब से जैसे मैंने बताया है कि फल के साथ फल ना लगे इतना उनका गैप बना दें। और ये जो आप आम गिरा रहे हैं इनको आप ना देखें, जो आपके आम बचेंगे वो इंशाल्लाह आपको पे करेंगे। तो ये हमारा फ्रूट की एक्टिविटी के बाद ये हमारा पहला वेबिनार है। तो नेक्स्ट टाइम 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद इंशाल्लाह इन द सेम मंथ उसी महीने में जो नेक्स्ट हम प्रोग्राम करेंगे उसमें हमारी कोशिश होगी कि जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट हैं उनके ग्रोअर्स के साथ भी हम प्लॉट के अंदर ही उनको लाइन पे लेके वो पौधे भी हम देख सकें, उस एक्टिविटी को भी देख सकें और जो कंट्रोल है या जो भी रिस्पॉन्स है प्रैक्टिस का उसको भी देख सकें और ग्रोअर के तसरात भी ले सकें। वो इंशाल्लाह ऑनलाइन ही नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसमें हम ये अरेंजमेंट करेंगे ताकि हम जो है वो ना सिर्फ हकायक तक जल्दी पहुंचे बल्कि सब दोस्तों को उनसे बर वक्त आगाह भी रखें ताकि वो इन प्रैक्टिस को जो अच्छी है इनको अपना सकें। थैंक यू वेरी मच।